شدید زخمی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کورٹ آرڈرز کو رزسٹ کیا گیا مسلسل 2-3 روز، اور ایک علاقے کو نو گو ایریا بنا دیا گیا، اس حوالے سے جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور وہ آپ کو بریف کریں گے. اوور ٹو ڈاکٹر عثمان انور. تھینک یو ویری مچ. آپ سب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. آئی ول بی ویری بریف، اور میں چاہوں گا کہ سوال جواب کا سلسلہ زیادہ ہو. پرسوں اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی صاحب خود لاہور آئے اور انہوں نے ایک جو نان بیلیبل وارنٹ تھا عدالت کا وہ پیش کرنے کے لیے پولیس کی مدد مانگی، جو قانوناً دی گئی. چونکہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے کا یا کوئی آپریشن کرنے کا مقصد نہیں تھا، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا، تو ان کو مناسب سی نفری دے دی گئی کہ وہ جائیں اور وہاں جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں. جب وہ وہاں گئے، ادھر بات چیت شروع ہوئی. اسی دوران وہاں سے پتھراؤ شروع ہو گیا، جس سے وہ ڈی آئی جی صاحب زخمی بھی ہوئے اور پولیس والے بھی زخمی ہوئے. تو امیڈیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے مزید پولیس فورس بھیجی جائے. جب یہ مزید پولیس فورس بھیجی گئی تو آگے سے پہلے سے تیار ہوئے مسلح جتھوں نے پولیس کے اوپر حملہ بھی کیا اور ڈنڈے برسائے، پیٹرول بمس پھینکے، پتھر جو پہلے سے تیار تھے وہ مارے گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غیر قانونی کام کیے گئے جس کی وجہ سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا. گرین بیلٹس کو جلایا گیا، بجلی کے کھمبوں کو جلایا گیا، پھر پولیس کی گاڑیوں پہ حملے شروع ہوئے. رینجرز تھی ساتھ، رینجرز کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے، رینجرز کے سپاہیوں پہ پیٹرول بم مارے گئے. اس کے علاوہ ہمارے مختلف قسم کی جو ایڈ ان گاڑیاں تھیں اور ہماری آپریشنل وہیکلز تھیں ان کو بھی آگ لگا دی گئی. پولیس والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اسلحہ کیری نہیں کریں گے، یعنی اسلحے سے مراد کوئی بھی ایسا ویپن جس میں گولی ہو، چاہے وہ ربر بلٹ ہو. تو تمام نفری انکلوڈنگ سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی صاحبان بغیر کسی ویپن کے تھے. یہ انٹرسٹنگ بات اس وجہ سے ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز آئی ہیں اس کے اندر ہم نے جو پولیس والے بھیجے ہیں ان میں ایس پی یا ڈی ایس پی کے پاس ضرور اسلحہ ہوتا ہے، لیکن ٹو انشور کہ منیمم لاس آف لائف اور پراپرٹی ہو، بلکہ بالکل نہ ہو، ہم نے یہی سلسلہ رکھا. اور اس کو جا کے جب ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ مزید نفری وہاں گئی تو ایگزیکیوٹ کرنا تو درکنار، شدید ترین حملے کیے گئے اور رینجرز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا. اس ساری صورتحال کو آپ کے کیمروں نے بھی محفوظ کیا. لازمی بات ہے قانون کے مطابق جو پولیس رولز میں ہے اور سی آر پی سی میں ہے، پولیس نے واپسی آنسو گیس بھی پھینکی اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا. جہاں پہ بندوں نے زیادہ رجسٹ کیا ادھر گرفتاریاں بھی کی گئیں. یہ سلسلہ جاری رہا. سی سی پی او صاحب، ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر خود کے اوپر پیٹرول بم کا حملہ ہوا. ان کے اوپر فزیکلی. ہماری اے پی سی کے اوپر مارا گیا جس میں ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے تھے. ہماری ایک انتہائی ڈیسنٹ اور ایماندار پولیس آفیسر ہیں ایس پی ہمارا شرازی، خاتون ہونے کے باوجود ان کے اوپر باقاعدہ پتھراؤ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا. باہر سے آئے ہوئے کچھ ڈی پی او صاحبان جس میں سے ڈی پی او زاہد مروت صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا، ان کو بھی زخمی کیا گیا. یہاں تک کہ جو لیڈی ایس پی صاحبان وہاں ڈیوٹی پہ تھیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. اس تمام چیز کے باوجود کسی ایک مقام پہ بھی پولیس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی کا جانی نقصان ہو. اور اگر آپ زخمیوں کی تعداد دیکھیں گے تو وہ پولیس کی 60 سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ 32 وہ ہیں جن کو 1122 میں اسی وقت امداد دے کے فارغ کر دیا گیا. اور دوسری طرف سے جو زخمی ہیں ان کی تعداد اس طرح زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہوئے وہ بھی انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے جو انہوں نے انیشیٹ کیے. اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے وہاں پہ یا بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ نو گو ایریا ہے. ہم نے ایک اور پاکستان کے میجر سٹی میں دیکھا کہ جب کوئی نو گو ایریا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو بڑی مشکل سے پھر کلیئر کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک کاسٹ دینی پڑتی ہے. ہماری درخواست ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ابھی آرڈرز آئے ہیں اس میں صاف ہائی کورٹ نے کہا ہے، مجھے طلب کیا ہائی کورٹ نے جو ہی یہ ریٹ ہوئی اور ساتھ ہی پی ایس ایل کے ٹائم آ گیا. جب پی ایس ایل کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈیسیجن لینے کی بات تھی کہ چونکہ مال روڈ بالکل ساتھ ہے، ٹیمیں مال روڈ پہ ٹھہری ہوئی تھیں اور ان کو ہم نے سیفلی کیری کرنا تھا. وی ڈڈ ناٹ وانٹ اینی بیڈ تھنگ ٹو ہیپن ٹو دوز ٹیمز اور ٹو دا روٹ.
اور ہم نہیں چاہتے تھے کوئی ایسا غلط کام ہو جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک انتہائی سکسیزفل برانڈ جو دنیا کا دوسرا بڑا کرکٹ فرنچائز ہے اس کو کوئی نقصان ہو، جبکہ دوسری جانب سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کی کوئی پرواہ شاید نہ کی جائے. اس وجہ سے ہم نے اپنے پیش قدمی کو روکا. چونکہ ہائی کورٹ میں ریٹ ہو چکی تھی، مجھے بلایا جا چکا تھا، میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا. ہم شکر گزار ہیں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے، اور ہم نے وہاں پہ ہمیں حکم ملا کہ آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے. اور جب ہمارے ساتھ جو رٹ کنندہ تھے ان کو بھی یہ کہا گیا، اور ان کو آج دوسری پیشی تھی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کے وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانا پولیس کی ذمہ داری ہے، اور پولیس کو بھی کہا گیا کہ قانون کے مطابق چلیں. جو واقعات ہوئے اس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں مختلف دفعات میں، اور ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی. دیٹس اباؤٹ اٹ فرام مائی سائڈ. جی بہت ساری تصاویر ہیں جو میرے پی آر او آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت ساری تصاویر آپ سے ہمارے پاس آئی ہیں، تو اس معاملے میں میڈیا از ویل انفارم کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. آئی ول اوپن دا ہاؤس فار کویشچن. جی اگر میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک ایک کر کے، پچھلی میں بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ایک کر کے سوال پوچھیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ سب کے جواب دی جائیں گے. جی فراز صاحب. نے بھی سوال کیا ہے، ایک تو مس انفارمیشن جو ہے وہ بھی مانے ہیں کہ یہ نو گو ایریا بن چکا ہے. آپ نے بھی کہا کہ یہ نو گو ایریا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. سن لیں، اگر نو گو ایریا وہ بن چکا ہے تو اس کو کس طرح واپس اس کی حالت میں لیا جائے گا. نمبر 2، میں ایک ایک سوال کا جواب دوں، دوسرا بھی آپ سے پوچھوں گا. ایک سوال کا جواب ایک دفعہ، دوسرا بھی پوچھوں گا. میرا اس کے ساتھ لنک ہے. ہائی کورٹ نے یہ احکامات دیے ہیں کہ پنجاب پولیس آپ کو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اس پر میٹنگ کریں، اور اس میں انہوں نے کچھ نام دیے، شاہ محمود، یاسمین راچی، یہ وہ. کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اور اگر بیٹھیں گے تو آپ کی کیا شرائط ہوں گی؟ کیا وہ جو ملزم جنہوں نے یہ حملے کیا، پہلے آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو حوالے کریں؟ کیا وہ کہیں گے آپ کیا پلاننگ ہوگی؟ پہلی بات یہ کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور کیا وہ نو گو ایریا ہے. جہاں پہ کوئی قانون کی حکمرانی نہ ہو کسی ملک میں، کسی علاقے میں، تو وہ اس کو ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نو گو ایریا بنانے کا مطلب یہ ہے، یا بنانے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پولیس سرچ نہ کر سکے یا نہ جا سکے. الحمدللہ جو پاکستان میں نو گو ایریاز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. کوئی 1 انچ ایسا نہیں ہے اس ملک میں جہاں پہ کوئی ایسا نو گو ایریا ہو جو ہم پہلے سنتے رہتے خیبر پختونخوا یا وہ کسی اور جگہ پہ. اب ہم نے ہائی کورٹ کے ہم شکر گزار ہیں، ہماری کل ہائی کورٹ میں یہی استدا ہوگی اور آج بھی ہوگی کہ یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا جائے، ہمیں وہاں سرچ کرنے کی بھی اجازت دی جائے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی ہائی کورٹ کو کہ وہ ان کو ڈائریکشن دیں کہ یہاں ہمیں پولیس کو پرامن طور پہ، قانونی طور پہ نہ صرف وہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کی اجازت دی جائے بلکہ ہماری اس میں مدد کی جائے. اب جو دوسرا، جی ہائی کورٹ میں، جی میں سوال کا جواب دینے دیجیے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر کسی سے بات چیت ہوگی. ہائی کورٹ نے واضح طور پہ، فواد صاحب وہاں خود تشریف لائے تھے، کہا کہ یہ مذاکرات آپ کیجئے. پہلے اس کا مقام 5 بجے تھا، 6 بجے آئی ہیو ٹو بی ان دا سول سیکریٹریٹ، چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں. جو بھی ان کی طرف سے ٹیم میں لوگ آئیں گے ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. جی آگے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات فرمائی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پورے پاکستان میں خود سب سے بہادر اور سب سے دلیر اور جرائم کے خلاف کارروائی کرنے والی فورس سمجھا جاتا تھا. لیکن جو آپ نے مظلومیت کی داستان سنائی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کو یہ کارروائی کرنی نہیں چاہیے تھی. جی جی میں مجھے اس کا جواب دینے دیجیے، اگر اس کو آف کر دیں سب کو آواز آ جائے گی. شکریہ. پولیس جو ہے اس کو ایک پروٹوکولز ہیں. ہم کسی ایسے علاقے میں کسی ایسے لوگوں کے مقابلے میں نہیں گئے جس طرح آپ نے کہا سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 500 سے زیادہ انٹیلیجنس آپریشنز کیے ہیں ان دنوں میں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہاں پہ 81 ٹائمز ہم پہ گولی چلی ہے، اور اس میں ہم نے 42 دفعہ ان کو مجرموں کو انجام تک پہنچایا ہے، اور ہمارے بھی 18 بندے زخمی ہوئے ہیں. تو یہ بہادر پولیس فورس ہی کر سکتی ہے. ہمارا ایک بندہ شہید بھی ہوا ہے ڈاکوؤں سے مقابلے میں، اور یہ بہت بہادر فورس ہے. لیکن ریسٹرینٹ شو کرتے ہوئے تاکہ لائف کا لاس نہ ہو. اس سے پہلے ایک اور مذہبی عسکریت پسند جماعت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا جس میں 6 لاشیں گر گئی تھیں، اور جس کا نقصان بعد میں پاکستانی قوم کو ہوا. اس میں یہ بہت آسان ہوتا ہے گولی چلانا. بہادری یہ ہے کہ گولی نہ چلائی جائے. جی مجھے اس میں تھوڑا اضافہ کر لینے دیں. 1 منٹ، میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. بند کریں گے جی، اگر 2 بندے تو پھر یہ چلے گا. کائنڈلی بند کریں گے سر. جی دیکھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے کارروائی مکمل کیوں نہیں ہو پائی. تو آپ کو بتانا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری فورس جب بھی زمان پاک کی طرف گئی ہے
تو ایک یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی لاس آف لائف نہ ہو، اس لیے وہ آپ سمجھیں کہ ڈنڈوں اور ہیلمٹ اور شیلڈز کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی جتنی مرتبہ وہ گئے ہیں. اور ہمیں سوال کرنے کا موقع دیں، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں. تو ایک سیکنڈ بابر صاحب کا سوال کا جواب دے دوں، بابر صاحب کا، پھر یونس بٹ صاحب آپ سے. جی بابر جی. کہا گیا کہ جو قیادت ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، وہ تو ملزم ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو گرفتار کریں گے، اور پلس آپ کو FIR 4 ہوئی ہے لاہور میں، یا اس کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس اسی طرح جائے گی؟ جہاں تک تعلق ہے ہائی کورٹ کے حکم کا، اس کی 100% تعمیل ہوگی. چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں وہ آئیں گے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا. جو FIR ہے اس کے سلسلے میں گرفتاریاں آلریڈی شروع ہو چکی ہیں. یہ پوائنٹ ہائی کورٹ میں اٹھا تھا اور ہائی کورٹ سے پوچھا گیا کہ ان کو پولیس کو روکا جائے. ہائی کورٹ نے اس کا بڑا کلیئر جواب دیا کہ قانون اپنا رستہ بنائے گا اور پولیس قانون کے مطابق کارروائی کرے گی. یونس بٹ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، پولیس نے جب بھی اچھا کام کیا ہے ہماری ٹیم جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے، لیکن یہاں کون کیا چاہتا ہے جرنلسٹوں کو بھی معلوم ہے، نگران سیٹ اپ کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ بھی صحافیوں کو معلوم ہے. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح عدالت کی کارروائی میں یہ کہا گیا کہ حیثیت قوم ہماری بڑی بےزتی ہو رہی ہے، یہ بھی آج کہا گیا ہے. خدا کا واسطہ ہے قوم کی زندگی کو چلنے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے پچھلے 2 ہفتوں سے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے DPO گجرات کو حکم دیا ہے کہ انہیں فوری پیش کیا جائے. یہاں عدالت کی ریٹ نظر کیوں نہیں آئی؟ جی پہلے تو میں آپ کا جواب دوں کہ عدالت میں، شکریہ بٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ. عدالت نے، جی میں پہلے اس بات کا جواب دے دوں آپ کا کائنڈلی، کیونکہ آپ اس سب سے ریلیٹڈ بات کریں گے تو بہتر ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ جو جملے بولے ہیں یہ کس کو بولے ہیں؟ اگر عدالت میں آپ موجود نہیں تھے، میں موجود تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. عدالت نے جس وقت ان کے متعلقہ وکیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ہم نے یہ بات ان کے متعلقہ وکیل جو تھے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کی ہے، اور یہ ریمارکس تھے، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ پولیس نے قانون کے مطابق چلنا ہے. جہاں تک کسی اور وارنٹ کا تعلق ہے اس کو لیگلی کور کیا گیا، اس کے ذرا ڈیٹیل دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد اس پہ بات کیجئے گا. جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے، جی سر پورے کرنی بنے 6 بجے جانا ہے پاک صاحب. جی جناب پوچھیے، جناب کائنڈلی پوچھیے سر. جی میرا یہ سوال ہے کہ وہاں پر 2 حکومتیں لڑ رہی تھیں 2 صوبے کی، ایک تو KP کے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ وہاں تھے، ان کی فورس وہاں تھی اور وہ مسلح تھی. وہاں ہم لوگ گئے، ہم لوگ اپنا ان کو گرفتار کرنے گئے تو ہم مسلح نہیں تھے. اگر ہماری فورس اندر جاتی اور وہ آگے سے فائرنگ کرتے جیسے کہ آپ نے بتایا، اب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی ریٹ جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو آیا کہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے، اور دوسرا ایک سوال کا جواب سر، ایک سوال اس کے بعد دوسرا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ، کوئی ادارہ جو یہ وردی پہن لیتا ہے اور یہ پہن لیتا ہے نا، وہ ریاست کا ملازم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی صوبے کی فورس ہو، کسی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا کوئی اور. جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ لا انفورسمنٹ کے اندر اس ملک اور اس ریاست کی اور آپ سب لوگوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. کوئی 2 فورسز آپس میں نہیں لڑی. CM صاحب کی کوئی سیکیورٹی کا کوئی پروٹوکول اگر وہاں موجود تھا تو IG صاحب کو پتہ تھا، ان کی مرضی سے آیا ہوا تھا. یقین کیجئے پاکستان کی الحمدللہ تاریخ میں 75 سال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. الحمدللہ جس نے یہ وردی پہن لی ہے وہ ریاست کا ملازم ہے، وہ ریاست کا سپاہی ہے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کسی جگہ بھی پولیس نے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں گولیاں انہوں نے برسائی تھیں یا کچھ چلائی تھیں، اور لوگ بھی یہ پتہ نہیں کیوں بات اس طرح کی اس کو پورٹرے کر رہے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہوا. اور تمام جس نے وردیاں پہنی ہیں وہ ریاست کے ملازم ہیں. جی نیکسٹ. نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی 2 پولیس فورس آپس میں کسی نے نہ گولی چلائی ہے، نہ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ 2 پولیس فورس لڑ پڑی ہیں. GB کی پولیس فورس وہاں ڈیفینیٹلی موجود تھی، میں نے آپ کو بتایا وہاں موجود تھی، لیکن جس نے وردی پہن لی وہ اپنے ملک کے لیے گولی چلاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر نہیں. جی کتنے لوگ ہیں GB کے وہاں پہ؟ کیونکہ یہ معلومات ہمیں کل سے نہ تو آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہمیں دے رہا ہے، نہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا وہ ہمیں دے رہا ہے. کیا اس طرح جو پولیس فورس کسی اور صوبے کے وہاں پہ موجود تھی؟ جی
जो पुलिस फोर्स वहाँ में मौजूद थी उसकी आपके पास काउंटिंग है, वो कितने जी लोग जी हैं? तमाम की और काउंटिंग जवाब क्या है। उसके बारे में क्या इजाजत दी वहाँ पे जो जैमर भी मौजूद था उनका, वहाँ पे उनकी पुलिस फोर्स, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक 12 बंदे थे। इसके अलावा कोई मिनिस्टर आते थे या जाते थे, उनके साथ उनकी एस्कॉर्ट्स होती थी। और जब आप इस्लामाबाद में फिरे ना अगर आप, तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स अपने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक फिरी हैं। जी डॉक्टर साहब मेरा सवाल जी। सुन लीजिएगा पहले। डॉक्टर साहब मैं इसमें थोड़ा सा इसको बंद माइक करेंगे बंद अगर कीजिएगा। कहेंगे। जी मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। ये जो 12 लोग थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया, और सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक़ है, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया, और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है, और केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सर मैंने एक्चुअली 6 o'clock हमारी मीटिंग है, उस हिसाब से डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जरा आप मेरा सवाल तसल्ली से सुन लीजिएगा। आपने कहा कि लाहौर पुलिस के लिए नो गो एरिया था ज़बान पार। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बुलाने की कोशिश की गई। चले आपने बनाने की कोशिश की, हम उसको ऐसे कर लेते हैं। ये बताइएगा कि 2 दफ़ा अटेम्प्ट हुई इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, क्या लाहौर पुलिस के पास 24 घंटे का वक्त कम था कि गिरफ्तारी मुकम्मल ना की जा सकी? और दूसरी बात ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप निहत्ते थे, आपके पास आंसू गैस थी, कोई वेपन नहीं था, तो क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी? कहाँ है आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच कहाँ है? उन्होंने ये नहीं बताया कि अंदर पेट्रोल बम बन रहे हैं जो आपको फेंके भी गए, गाड़ियाँ भी जलाई गई, सब कुछ हुआ, इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी? क्या हवा में ऑपरेशन या हवा में गिरफ्तारी? जी मैं बताता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास फुटेजेस भी थी, लेकिन कोई अगर एक इंसानी जान का लॉस होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और टॉपिक पे हो रही होती। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 24 घंटे का टाइम था वो भी आपको मैंने बताया, किसी हम दुश्मन के इलाके में नहीं जा रहे थे। अब ये मैं इस बात पे आता हूँ कि उसको एक्शन को तेज़ करने के लिए एक वेपन क्यों नहीं लेके गए। एक मजलूम शख्स का बेटा, मासूम बेटा जो है वो एक्सीडेंट में हलाक होता है और उसको भी पुलिस पे डाल दिया जाता है। आपको मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी कि 164 की स्टेटमेंट्स उन दोनों ड्राइवर की और उसके साथी की हो चुकी हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट, दे हैव कन्फेस्ड। पुलिस के आगे तो करते ही है ना सारे, मजिस्ट्रेट के आगे सवा घंटे के बयान दे के वो हो चुकी हैं। वो मीडिया में आज आपसे शेयर कर ली जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए ये होगी कि जज साहब ने जो उसके आखिर में लिखा है कि उन्होंने मुकम्मल इसकी तसल्ली कर ली है। उनकी वीडियो बयानात भी आपको दिखा दिए जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 164 की स्टेटमेंट है। तो जहाँ पर पुलिस में एक बंदा जो एक्सीडेंट में फौत हुआ है, जिसकी सारी गाड़ी की हमने वीडियोस दिखा दी, और उसके वालिद की मेहरबानी है कि उन्होंने सच का साथ दिया, उसकी फैमिली की मेहरबानी है, और वो शख्स जो है उसके बारे में 164 की जो है वो स्टेटमेंट आ गई। अगर वो 164 की स्टेटमेंट के बाद भी पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जो हमारी गोली से खुदा ना खास्ता कोई हलाक होता, तो फिर क्या होता? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आपको बता रहा हूँ। वो हमसे शेयर कर लेंगे। फराज साहब बाकियों को मौका दे दीजिएगा, उसके बाद आपसे प्लीज़ करते हैं। जी बात साहब कैंडी सबको बारी। वैसे वहाँ इस तमाम में वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको सबसे ज़्यादा सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ना तो स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेजेस जा रहे हैं, ना कहीं और। उनके लिए क्या हुकूमत की तरफ से कोई प्लान बनाया गया है कि उनको वहाँ से किस तरह से निकालना है, और किस तरह से वो अपने जो मामलात ज़िंदगी है उनके वो किस तरह से बहाल करवाते हैं? वहाँ के लोगों के लिए ही हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें किसी का नुकसान होता। और जिस तरह कि जज साहब ने कहा कि 2 दिन से पूरे पाकिस्तान के बारे में जो कुछ इंप्रेशन आ रहा है, उसके बावजूद आप देखिए पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक चलाया। इसके बावजूद आप देखिए PSL का मैच हमने ठीक कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को ठीक चलाते रहेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है, सर एक सेकंड सर, काइंडली बारी सर, डोंट डिक्लेयर मी आंसर दैट। उसके बाद हम बताएंगे कि हर बंदे को मौका मिलना चाहिए। आप यूनुस भाट साहब आप सवाल पूछ चुके हैं सर, आगे जी प्लीज़।
کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے اور ریٹ کو قائم رکھا جائے، اسلام آباد کورٹ نے کہا کہ کب آپ ریزیوم کر رہے ہیں آپریشن؟ کل صبح 11 بجے ہائی کورٹ میں ہماری پیشی ہے، وہاں پہ آپ لوگوں نے آرڈر پہ خود اپنی خبریں چلائی ہیں اور لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے جو ہائی کورٹ کہے گا۔ علی سائی پھر اس کے بعد ہم بریف نہ کریں کینڈی سوال، اس کے بعد میں فراز صاحب آخر میں۔ جی علی سائی صاحب اور بار صاحب آخری سوال آپ سے کروا لیں گے اسی کو۔ جی سر ایک تو کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا 100 کے قریب ایف آئی آر جو ہے وہ ہونے کو ہیں جو عمران خان کے خلاف ہے اور ان کے کارکنان کے خلاف ہے، عام آدمی کے خلاف درخواست بھی ہے تو آپ کا سب انسپیکٹر یہ سے بندے کو پکڑ کر لے جاتا ہے۔ ابھی خان صاحب پہ آج بھی ایف آئی آر نہیں ہے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا آپ کی فورس نے لڑنا ہے کھانا کھانے کے بعد، آپ کے بندوں کو کل 1 بجے تک کھانا نہیں ملا۔ میرے سامنے آپ کے ایس پی کے پاس ڈی اے جی کے پاس وہ جا رہے تھے کہ ہمارے لیے کھانا ہوا دے، ہم لڑیں گے کیسے نہ پانی میں۔ جی میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے جو امیجیٹلی سا پی ایس ایل ہے، میں بھی آپ کو پی ایس ایل کے کھانے کی تصویر دکھا دیتا ہوں جو آرگنائزڈ ہوتی ہے چیز، لیکن اس پہ آتا ہوں۔ ایک دم جو چیز آرگنائز ہو جس میں 2-2.5 ہزار بندہ پورے شہر میں لگا دیا جائے اس میں ٹائم لگتا ہے۔ فوری طور پہ سب سے پہلے پانی پہنچانے کے لیے 2000 پانی کی بوتلیں خرید کے پہنچائی گئی اور کھانا بھی رات کو لیٹ پہنچا لیکن ضرور پہنچا کیونکہ ٹائم ایسا تھا اور پولیس کے اوپر اٹیکس پیٹرول بم سے جیسے آپ کو بتایا ہو رہے تھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے قانون کا، وہ انشاءاللہ اپنا رستہ خود لے گا، اس میں تو کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے۔ تمام اس کو اگر بند کریں گے تو میں جواب دے سکوں گا۔ آپ کا شکریہ سوال پوچھنے کا۔ تمام کے تمام لوگوں کی آئی ڈی کارڈ پہلے چیک ہوتا ہے، اس کے پاس ہمارے پاس پولکوم کا سسٹم ہے، اس میں انٹر ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر ملکی ہوگا تو اس کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جی فراز صاحب۔ اچھا جی، عمران خان نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ 18 کو عدالت میں پیش ہوں گے، اب کیا پلاننگ ہوگی آپ کی؟ اب تو زمان بار میں کوئی آپ کے وہاں پر ریٹیلیٹ کوئی نہیں کرے گا نا، اب کیا کریں گے آپ؟ اس کو بند کریں۔ میں جواب دوں گا۔ جس کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن بہت ساری ایف آئی آر ان کے خلاف مزید ہوئی ہیں، تو کیا اس میں گرفتاری نہیں بنتی ہے؟ اس کو میں پہلے بتا دوں، ہم نے کل 11 بجے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ ہم ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں اور جو انہوں نے ہمیں بلایا اور ہماری بات سنی، ان کے فیصلے، ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی عمل ہوگا۔ جی جی ہوم ڈپارٹمنٹ نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو جی پی سے پولیس آئی تھی اس کی تعداد کتنی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر آئے تھے؟ نہیں بالکل۔ دیکھیے میں نے آپ کو کیا، چیف منسٹر کا ایک سیکیورٹی پروٹوکول ہے، یہاں تک کہ کوئی جو ہمارے ایکس چیف منسٹرز اور پرائم منسٹرز ہیں ان کا بھی سیکیورٹی پروٹوکول ہے، اس کے مطابق ہوا تھا۔ کہیں پولیس کی آپس میں کوئی گولی نہیں چلی۔ اس ملک کی کوئی یونیفارم فورس سوائے ریاست کے کہنے پہ ریاست کے لیے لڑتی ہے اور کسی کے لیے نہیں لڑتی۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ وہاں پہ غیر قانونی جی پی سے پولیس اہلکار موجود تھے، عمران عامر میر صاحب نے تصدیق بھی کی ہے اس بات کی؟ نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہاں پہ سیکیورٹی پروٹوکولز آتے ہیں، ان کو انفارم کرنے کے بارے میں ہم نے ایک سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہے اور وہ میرے آئی جی جو ہیں وہاں پہ وہ میرے بیچ میٹ بھی تھے، ان کے ساتھ میرا سر میرے ساتھ سر اگر ایک بندہ ایک سوال پوچھے گا تو سارے بھائیوں کو جواب مل جائے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا اس کا جواب دیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہے اور اس کے خلاف کیس درج ہو چکے ہیں، جتنے لوگ تھے یہ وائلنس میں جتنے لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کیسز ہو چکے ہیں، اور جب فیصلہ ہو گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی ایگزیکیوشن کرنی ہے تو وہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گی۔ یہ آپ نوٹ کل ہائی کورٹ جی اب میں نے کہا تھا یہ آخری سوال کیونکہ اس کے بعد ہماری میٹنگ ہے، تو وہ یونس بھاٹ صاحب سے وعدہ کیا تھا تو اس میں مجبوری ہے یونس بھاٹ صاحب سے۔ جی نا سجوں ایک سوال لے لینا۔ آپ کی محنت کو سب نے اپریشیٹ کیا، آپ نے دن رات کر کے جس طرح کی سہولت پیدا کی، سب یہ کہہ رہے تھے کہ سب نے بہت کام کیا ہے، وہ واقعی اپریسیشن کے قابل ہے۔ پہلے اس بات کا جواب میں دینا چاہوں گا سر، اس کے بعد آپ سوال پوچھیں گے، پھر آخری سوال پوچھیں گے۔ میں نے سب سے کم کام کیا ہے، یہ ساری کی ساری کارکردگی لاہور پولیس کی ہے۔ اس میں بلال صدیق کمیانہ کتنے جرنیل کا یونیفارم پہن کے آپ نے آج تک اینٹی رائٹ کے ساتھ لوگوں کو جا کے نعرے مرواتے نہیں، تقریریں کرتے نہیں، کام کرتے دیکھا ہوگا۔ ایک سیکنڈ، میرے افضال مجھے کرنے دیجیے جی بھائی جی، افضال کوثر صاحب
इसके अलावा RPO गुजरावाला और शेखुपुरा इमरजेंसी में आए गए, SSP जुहेब साहब और तमाम लाहौर के SP साहबान, लेडी और मर्द, उनका काम है। आई वॉज जस्ट कोऑर्डिनेटिंग, और हमने तदब्बुर का मुजाहरा किया है, इसको बुज़दिली ना समझा जाए। जब हमने कोई चीज़ करनी होगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। एक PTI की खातून है मलिहा हाशमी, उन्होंने सुबह 8:25 पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा पंजाब पुलिस रेंजर्स बयान करना 200 गुना ज्यादा सिक्योरिटी है, मुजाहिदीन पहुंच गए हैं, हेलीकॉप्टर लेके आओगे, सारा इंतजाम, यानी रियासत को तड़ी लाई। सर ये फड़ना तो मलिहा हाशमी से फड़ लो। ट्विटर के बारे में बड़ा क्लियर मैं बता दूं, आपको शायद पता ही होगा, ये साइबर का जो इशू है वो पंजाब पुलिस के ज़िम्मे में नहीं आता, ये FIA की डोमेन है, और मुझे यकीन है कि सारे फेडरल इदारे उसी तरह काम कर रहे होंगे। तो ये सवाल आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन DG FIA